السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جو سلسلہ وار ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کتاب الصلاح چل رہا ہے۔ کتاب الصلاح میں کتاب الافتتاح اور نماز کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب الصلاح برائے ایصال ثواب حضرت علامہ مولانا غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حسد رحمۃ اللہ علیہ، بیادگار سید محمد انوار الرحمن حسینی چشتی اور سیدہ رفیع النساء فاطمہ ہے۔ تو آج آپ کے سامنے جو باب پہلے بیان کیا جائے گا وہ ہے رفع الیدین للقیام الی الرکعتین الاخریین۔ جب تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یا کندھوں تک اٹھانا۔ حدیث نمبر 1184، اخبرنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی و محمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة۔ ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے، یعنی تشہد سے اور قاعدہ اولیٰ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے مونڈھوں تک، یعنی دونوں ہاتھوں کو کھڑے ہو کر تکبیر کرتے ہوئے جب کھڑے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یعنی اس طرح اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اسی بات کو یہاں پر بتایا گیا، اور کس طرح اٹھاتے؟ جیسے شروع نماز میں اٹھاتے، یعنی افتتاحی نماز میں جب نماز شروع کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک یعنی کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ باب نمبر 732، رفع الیدین للقیام الی الرکعتین الاخریین حذو المنکبین، وہی باب ہے۔ حدیث نمبر 1185، اخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبید اللہ وهو ابن عمرو عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذاء الأذنين منكبين۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا، اور یہ تو تقریباً حدیث میں آیا ہے۔ اور چوتھی بات، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے یعنی تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے مونڈوں تک۔ باب نمبر 733، رفع الیدین وحمد اللہ والثناء علیہ فی الصلاۃ، دونوں ہاتھ اٹھانے کا اور نماز کے اندر اللہ کی صفت اور تعریف کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1186، اخبرنا محمد بن عبداللہ ابن بزیع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع القهقرة
وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال لأبي بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس ما بالكم صفحتم إنما التصفيح للنساء ثم قال إذ أنابكم شيء في صلاتكم فسبحوا. اس مفہوم کی حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کئی عنوانات سے اور کئی ابواب سے. سہل بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے. نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن ابو بکر صدیق کے پاس آئے. تو مؤذن سے مراد یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بات آئی تھی. یا حضرت ابو ہریرہ نے جا کر ان کو بتلایا کہ ایسا نماز کا وقت ہو چکا ہے اور حکم کیا ان کو لوگوں کی جماعت کے ساتھ امامت کرنے کا. یعنی مؤذن نے کہا کہ نماز پڑھا دیں، حضرت ابو بکر سے کہا. اتنے میں رسول اللہ یعنی اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی، لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صفوں کو چیرتے ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں پہلی صف میں پہنچ گئے، پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے تالیاں دینا شروع کی، یعنی اشارہ دینا. اس طرح تالی بجا کر اشارہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب تم پیچھے آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر جائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، یعنی امامت کریں گے. تو لوگوں نے تالیاں شروع کر دی تاکہ ابو بکر کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. لیکن ابو بکر نماز میں کسی طرف دھیان نہیں کرتے تھے. جب بہت تالیاں بجائیں تو ان کو معلوم ہوا کوئی حادثہ پیش آیا، یعنی مطلب کچھ نہ کچھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے. حادثہ مطلب کوئی معاملہ پیش آیا ہے، کچھ ہوا ہے، اس لیے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ نے ابو بکر کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو. انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی تعریف کی اور اس کی شان بیان کی، یعنی اللہ کی حمد بیان کی، اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، وہ ساری چیزیں بیان کی. تو یہ سب کب ہو رہا ہے؟ یہ نماز کے اندر. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی کے دوران اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، نماز ہی کے دوران اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر. تو یہی بات یہاں پر اصل بتانا مقصد ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے. تو اس باب کو لے کر یہ حدیث پیش کی گئی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ابتدائے نماز کا جب حکم نازل ہوا تھا اس وقت کی بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے، ورنہ بعد میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں پر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. تو یہ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ تو حاکم تھے، امام تھے، تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہوں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے شاید اس کی گنجائش اس وقت تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی تعریف بھی بیان کی. ویسے ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے پڑھتے الحمدللہ کہیں یا اسی طرح سبحان اللہ کہیں یا اللہ اکبر کہیں بیجا، یعنی بغیر موقع کے، وہاں پر اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں تو آپ کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی، یعنی نماز تو ٹوٹے گی نہیں، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. کیونکہ نماز کو جس حالت میں پڑھنا چاہیے اسی حالت میں پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر کہنے کا ایک مقام ہے، ایک موقع ہے، ایک عمل ہے، وہاں پر کہنا چاہیے. الحمدللہ کہنے کا ایک موقع ہے، وہاں پر کہنا چاہیے. سبحان اللہ کہنے کا ایک موقع ہے تو وہاں پر کہنا چاہیے. آپ کھڑے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کوئی بھی چیز آپ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے اگر جب کوئی آدمی چھینکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے جو بازو ہے اس نے چھینک دیا اور الحمدللہ کہا، تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ چھینکنے کی وجہ سے اگر وہ الحمدللہ کہا تو اس کی نماز واجب الاعادہ رہے گی، یعنی پھر سے لوٹانا پڑے گا. بعض نے کہا کہ الحمدللہ کوئی دنیاوی کلام تو نہیں، یعنی لوگوں کی بات تو نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے، تو اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا. لیکن ایک دوسرا عمل ہے
جس کے بارے میں سبھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرے شخص نے اس کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہا، تو اب اس کی نماز ٹوٹے گی۔ نماز کیوں ٹوٹے گی؟ اس لیے ٹوٹے گی کہ یرحمک اللہ جو ہے یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، تو گویا کہ وہ اس سے بات کر رہا ہے، یعنی اس آدمی سے بات کر رہا ہے، اس آدمی سے مخاطب ہو گیا وہ، تو اللہ تجھ پر رحم کرے اس آدمی کو بول رہا ہے وہ، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ الحمدللہ میں کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ تو قرآن میں بھی یعنی نماز میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اسی کا ایک جز ہے الحمدللہ، لیکن یرحمک اللہ اگر آپ کہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح پھر وہ پلٹ کر یہدیک اللہ یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اگر کہے تو پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہدیک اللہ یا یہدیکم اللہ جو بھی ہے، چاہے آپ واحد کا استعمال کریں جمع کا استعمال کریں، یہدیک اللہ اگر وہ جواب میں اس کے کہہ دے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے ہدایت دے، یعنی گویا کہ پھر اب وہ اس سے بات کر رہا ہے، اب اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ اکبر، یعنی ایسے الفاظ جو قرآن کی آیتوں سے ملتے ہوں، قرآن کی آیتوں سے ملتے ہوں، دعاؤں سے ملتے ہوں، تو ایسے الفاظ سے نماز فاسد یعنی ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بے جا استعمال کرنے کی وجہ سے، غیر موقع میں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ جی، تو جہاں پر اس کا موقع ہے وہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی تعریف کی، تو تعریف تو کی، شاید یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی خاصیت میں سے بھی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی تعریف کی اور اس کی شان بیان کی نماز کے اندر ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے پر پھر الٹے پاؤں پیچھے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابوبکر سے فرمایا، میں نے تم کو جب اشارہ کیا تو تم کیوں نہیں کھڑے رہے؟ یعنی میں نے اشارہ کر کے یہ بتلایا تھا کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، اومأتو کا لفظ آپ نے استعمال کیا، میں نے اشارہ کیا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے تھے۔ ابوبکر ہٹنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، تو حضرت ابوبکر کھڑے نہیں پیچھے آ گئے۔ تو ابوبکر نے کہا، یہ ابو قحافہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، ابو قحافہ یعنی قحافہ کے والد۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے؟ یعنی میری اتنی مجال کہ میں آپ کی امامت کروں؟ امام الانبیاء ہیں آپ نبیوں کے امام ہیں اور میں آپ کا ایک ادنا امتی ہوں، جبکہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں۔ انبیاء کے بعد جو انسانوں کا درجہ ہے اس میں سب سے افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، جتنے انبیاء ہیں رسول ہیں تو سب کا شمار ہوتا ہے نبی، تو اس طرح ساری انسانیت میں جو قیامت تک آنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جتنے انسان ہیں سب میں افضل ہیں۔ تو اتنا بڑا درجہ ہونے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ابو قحافہ کی مجال کہ آپ کی امامت کرے، تو ویسے خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ الگ ہے اور آپ کا درجہ الگ ہے، لیکن آپ سے تو کم ہی ہے، تو انہوں نے اپنے درجے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس حساب سے دیکھ کر، اس حساب سے کمپیئر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میری کیا مدد کہ میں آپ کی امامت کروں۔ مفتی صاحب، اس میں جی میں نے بعض غالباً یا کسی عالم دین سے میں نے سنا ہے یا بہرحال کسی سے میں نے سنا ہے جی کہ نبوت کے 40 حصے کر دیا جائے، جی جی، تو اس میں کا ایک حصہ صحابہ ہوتے ہیں جی، اور صحابہ کے اگر 40 حصے کر، یعنی ایک صحابی رسول جی، ایک نبی ہے یا ایک پیغمبر ہے یا کوئی ایک رسول ہے، تو وہ رسول کے 40 مقام اور مرتبے جو ہے مطلب اس کے حصے اگر کر دیا جائے تو اس میں کا ایک حصہ صحابہ کا درجہ ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کا جو ایک درجہ ہے ان کے اگر 40 حصے کر دیا جائے تو اس کا ایک درجہ ولی خطب ابدال ہوتے ہیں۔ جی، ایسا کچھ جی شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ احادیث میں بھی شاید اس طرح کا اشارہ ملتا، جی ایسا سنا، اس کی تصدیق نہیں ہے۔ جی، یعنی نبوت کے تو درجے بتائے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ نبوت کے درجوں میں سے ایک درجہ صحابہ کا ہے، اس طرح تو
وضاحت نہیں ہے، لیکن نبوت کے درجے تو بیان کیے گئے. ہو بھی سکتا ہے کیونکہ درجات ہیں وہ بھی، نبی، اس کے بعد رسول، پھر صحابہ میں بھی مختلف درجات ہیں، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد آپ نے کوئی گارنٹی نہیں لی. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میری یہ مجال نہیں ہے. تو پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا ہوا تم کو، تم تالیاں دیتے ہو. اب وہ بات ختم ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب صحابہ تالیاں بجا رہے تھے نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم تالیاں بجاتے ہو. پھر آگے فرمایا التصفیح انما التصفیح للنساء، تالی بجانا تو عورت کے لیے ہے. اگر عورت نماز میں کوئی اشارہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو تالی بجانا چاہیے. اور پہلے یہ سن لیں کہ یہ عورتوں کے لیے ہے. پھر آپ نے فرمایا اذ انابکم شیء فی صلاتکم فسبحوا، اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی اشارہ کرنا ہو تو تم تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن آج ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے، وہ ہے کہ عورت اشارہ کرنے کے لیے جو تالی بجائے گی اور جو آواز کرے گی اپنے ہاتھ سے، وہ بھی اس طرح نہیں کرے گی، یعنی جس طرح عام طور پہ تالی بجائی جاتی ہے اس طرح نہیں بجائے گی، بلکہ اس طرح بجائے گی ہاتھ کے پچھلے حصے سے. کیونکہ یعنی یہ شریعت جو ہے ہماری اسلام، اس کے اندر عورت کے لیے بہت ہی بڑا مقام ہے اور عورت کی عزت کو محفوظ رکھا گیا ہے. تو نماز میں بھی اگر عورت اس طرح جیسے عام طور پر تالی بجائی جاتی ہے، اس طرح اگر تالی بجائے گی تو اس کی جو اصل آواز ہے وہ مردوں تک پہنچے گی. شاید ہو سکتا ہے اس آواز میں بھی شہوت پیدا ہو جائے. اس لیے اگر پچھلے حصے سے اگر تالی بجائیں تو یہ آواز نہیں نکلتی. اس طرح بجانے میں جو آواز نکلتی ہے، اس طرح بجانے میں وہ آواز نہیں آتی اور اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہوتی. اس لیے اس طرح تالی بجانے کا حکم دیا گیا. تو اس طرح احکامات ہیں عورتوں کے لیے. باب نمبر 734 السلام بالایدی فی الصلاۃ، نماز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا. حدیث نمبر 1187 اخبرنا قتیبہ ابن سعید قال حدثنا عبصر عن الاعمش عن المسیب ابن رافع عن تمیم ابن طرفہ عن جابر ابن سمرہ قال خرج علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعو ایدینا فی الصلاة فقال ما بالهم رافعین ایدیهم فی الصلاة كأنها اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاة. جابر بن سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے، یعنی سلام کر رہے تھے ایک دوسرے کو یا سلام کا جواب دے رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا اپنے ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں، یعنی گھوڑے جو شریر ہوتے ہیں وہ اپنے دموں کو اٹھاتے ہیں. تو اس طرح نماز میں سکون اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون حاصل کرنا اور سکون سے نماز پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہاں پر نماز جب تک یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس وقت تک یہ عمل جائز تھا. اس وقت تک یعنی ہاتھ سے اشارہ کرنا سلام کے لیے اس وقت تک شاید جائز تھا. تو جب لوگوں کا ایمان بڑھ گیا اور نماز کے احکامات کی جو قدر ہے، جو اہمیت ہے وہ دلوں میں بیٹھ گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں کہ اس طرح گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ نماز میں نہ اٹھایا کرو. تو اس سے پہلے جائز تھا نماز میں ہاتھ اٹھا کر، اسی لیے تو صحابہ کر رہے تھے. اور پہلے یہ سلام کے سلسلے میں یہ ہوا کہ سلام کا جواب ایسے پلٹ کر سلام بھی ایسے کیا کرتے تھے، السلام علیکم، نماز ہی میں احادیث آئی ہے السلام علیکم، اس طرح منہ پھیر کر، تو اس طرح بھی سلام کیا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ جب احکامات نازل ہوئے تو سلام زبان سے کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. پھر اس کے بعد یہ بات تھی ہاتھ سے اشارہ کرنا سلام. اگر کوئی آ کر سلام کر رہا ہے، جیسے آپ نے کئی
احادیث ملاحظہ کی کہ کئی لوگوں نے آ کر آپ کو سلام کیا نماز میں. ایک حدیث ہم نے اس سے پہلے بھی سنی تھی کہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پہلے جواب دیا کرتے تھے. تو لوگ آتے تھے اور صحابہ ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرتے تھے، تو نماز میں ہونے کے باوجود بھی سلام کا جواب دیا جاتا تھا. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کا جواب دے رہے ہیں یا پھر سلام کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر. یہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا ایک اشارہ ہے. جب زبان سے بند ہو گیا تھا سلام تو اس لیے کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے. اب جب ان کے دلوں کے اندر نماز کی پوری اہمیت بیٹھ گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کو روک رہے ہیں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. گھوڑے کی دم لگتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھانے سے. تربیت کا انداز دیکھیے آپ. یہ نہیں کہا کہ اس طرح مت اٹھایا کرو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو شریر گھوڑوں کی جو دم ہوتی ہے وہ تو جیسے گھوڑا دم اٹھاتا ہے اس طرح یہ نظر آتا ہے. ایسا مت کرو، برا لگتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے اسکنوا فی الصلاۃ، سکون سے نماز پڑھو. سکون سے نماز پڑھو کا مطلب اپنے جسم کو زیادہ حرکت مت دو. اپنے جسم کو کوئی کھجا رہا ہے، بال سیدھے کر رہا ہے، اپنے کپڑوں کو صحیح کر رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کو کھانسنا یا کھنکارنا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نماز میں، غلط ہے سب. فقہ کی کتابوں میں ہے اگر کوئی بلا وجہ ایسا کرتا ہے تو فوراً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جی کیوں؟ اسکنوا فی الصلاۃ کے خلاف ہے. اور اسی طرح کئی احادیث ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ بلا وجہ اگر کوئی کرتا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ حتیٰ تطمئنہ حتیٰ تطمئنہ حتیٰ تطمئنہ، کئی احادیث میں گزرا. تو یہ ان احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی بلا وجہ یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے اسکنوا فی الصلاۃ سے کہ نماز میں تشہد میں یعنی اتحیات پڑھتے وقت، چاہے قاعدہ اولا ہو چاہے قاعدہ آخرہ ہو، یعنی دوسری رکعت کے بعد ہو یا چوتھی رکعت کے بعد ہو یا مغرب کی تیسری رکعت میں ہو، تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں بار بار جو ایسے کیا جاتا ہے یہ بھی ایک حرکت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے سے انکار کیا، روکا. تو اور اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، یہ لفظ آپ نے فرمایا تو یہ سکون کو خراب کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پر باضابطہ حکم تو نہیں دیا گیا کہ اس طرح مت کیا کرو، اس سے یہ بات نکلتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے بتلایا بھی کہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے جس میں یہ لفظ ہے کہ لم یحرکھا، یہ بھی بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا، اس انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ حرکت نہیں دیا کرتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو لے کر تطبیق اس طرح دی دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. احناف کی یہی ایک خاصیت ہے، کئی احادیث پر مختلف اعمال ہوتے ہیں لیکن ان ساری حدیثوں کو لے کر ایک ایسا عمل بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری احادیث پر عمل ہوتا ہے. اب دو حدیثیں کس طرح عمل ہو؟ کوئی پورا مکمل طور پہ تشہد ختم ہونے تک، نماز ختم ہونے تک حرکت کر ہی رہا ہے تو ایک حدیث پر عمل ہوا. اور لم یحرکھا پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے یعنی حرکت نہیں دی، بالکل ایسے ہی رکھا، وہ ایک حدیث پر عمل ہوا. حرکت دینے والی حرکت جو حدیث ہے اس پر عمل نہیں ہوا. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے دونوں حدیثوں پر عمل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرکت ہوئی بھی اور اس کے بعد چھوڑ بھی دیا، یعنی پہلے حرکت نہیں کر رہے ہیں اور شہادت کے وقت حرکت دے رہے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں، تو حرکت ہوئی بھی اور نہیں بھی ہوئی، دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا. تو یہ ایک مسئلے کے حنفیہ کی ایک خاصیت بھی ہے کہ کئی احادیث کو لے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، ایک عمل بنایا جاتا ہے جس میں ساری احادیث پر عمل ہوتا ہے. تو بہرحال ہم اسکنوا فی الصلاۃ پہ بات کر رہے تھے کہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جو لوگ کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے. اب یہ تشہد کے متعلق جو ہے جی جامع انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام
باقاعدہ شیخ محمد صالح باوزیر جی جو جامعہ نظامیہ کے کامل الفقہ یا کامل الحدیث ہیں، اچھے عالم دین ہیں اور بارکس کے رہنے والے ہیں، اور حالانکہ بنفس نفیس وہ شافعی ہے جی لیکن اس کے باوجود تشہد میں حرکت کے متعلق اتنی بہترین کتاب یعنی احادیث کو جمع کر کے انہوں نے جو لکھی ہے جی تو ماشاءاللہ کافی اچھا تحقیق کر کے محنت کر کے انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے پیارے نبی کے صدقے میں۔ تو ہم نے اس کی ریکارڈنگ جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکی ہے، جی جامعہ انواریہ کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اسی ایپیسوڈ میں جو لوگ بھی سنیں گے بعد میں انشاءاللہ، خواہ وہ فیس بک پہ ہوں، یوٹیوب پہ ہوں یا واٹس ایپ پہ لنک کے ذریعے جو لوگ یہ درس کو سن رہے ہیں یا مستقبل میں جتنے لوگ سنتے رہیں گے اور جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ، تو وہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ میں ایگزیکٹ اس کا عنوان کیا دیا، فی الوقت عنوان تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اس ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا جی، تو لہٰذا ابھی آپ لوگ جو ہے ڈسکرپشن میں جائیے، نیچے دیکھیے تو اس کی لنک بھی دے دوں گا میں آپ کو، تشہد کے متعلق جو میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تشہد کی حالت میں جو شہادت کی انگلی کو اٹھانے کے مسائل ہیں کہ شہادت کی انگلی کو کتنی مرتبہ اٹھایا جائے، کیا سارے تشہد میں حرکت دی جائے یا پھر صرف اشہد ان لا الہ کے وقت اٹھائی جائے، تو اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ہم نے ہمارا جو چینل ہے جامعہ انواریہ، تو اس چینل کے تحت پوری ویڈیو ہم نے یعنی پوری کتاب ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے ہیں ہم نے، لیکن اس کو کیا نام سے اپلوڈ کیا ہے، کس نام سے ہم نے اس ویڈیو کو ڈالا ہے یوٹیوب پر، وہ تو فی الحال واضح نہیں ہے ذہن میں، لیکن یہ جو ہمارا درس ہے، یہ جو نشست چل رہی ہے ابھی فی الحال، تو یہ جب ہم اپلوڈ کریں گے تو اس کے ڈسکرپشن میں یعنی ویڈیو کے نیچے جو وضاحت کا جو خانہ ہوتا ہے جس کے اندر ویڈیو کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم اس کی لنک جس میں تشہد کے مسائل یعنی حرکت کی انگلی کو حرکت دینے کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کی لنک ہم دے دیں گے۔ اگر آپ وہاں پر ایک مرتبہ اس کو کلک کریں گے تو آپ سیدھے اس ویڈیو پر چلے جائیں گے جہاں پر وہ سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں اس کے ڈسکرپشن میں، انشاءاللہ آپ کو وہ ساری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کو اس کا مکمل انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1188 اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبید اللہ بن القبطی عن جابر بن سمرہ قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شموس أما يكفي أحدهم أن يصنع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے یعنی وہی سلام کے لیے، آپ نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا، اپنے ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دم ہوتی ہے، نماز میں سکون اختیار کرو۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے، آپ نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، گویا وہ گھوڑوں کی دمیں ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی شموس کا لفظ یعنی شریر گھوڑے جو بدماش گھوڑے ہوتے ہیں وہ ان کی دموں کی طرح، کیا تم میں سے ہر ایک کو یہ کافی نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ ان پر رکھ لے یعنی ران پر رکھ لے، ران پر رکھ لے جیسے بتایا یضع یدہ علی فخذہ کہ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھ لے اور زبان سے السلام علیکم کہے، تو یہاں پر ہاتھ سے اشارہ کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع کیا کہ ہاتھ سے اشارہ مت کیا کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ باب نمبر 735 رد السلام بالاشارہ فی الصلاۃ، نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 1199 اخبرنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اللیث عن بکیر عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صہیب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي اشارة ولا اعلم الا انه فقال باصبعه۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے انگلی کے اشارے سے جواب دیا، آپ نے انگلی کے اشارے سے یعنی مکمل ہاتھ بھی آپ نے استعمال نہیں کیا، انگلی کے اشارے سے، یعنی انہوں نے سمجھ بھی گیا ہوگا کہ آپ نے جواب دے دیا۔ تو یہ دیکھیے آپ ترتیب وار آہستہ آہستہ نماز میں احکامات میں تھوڑی سی سختی آ رہی ہے۔ سختی کیا یعنی اصل جو نماز ہے وہ نماز شروع ہو رہی ہے، اب تک تو صرف نماز کی عادت بنائی جا رہی تھی،
اب جب نماز کی عادت ہو رہی تو آہستہ آہستہ احکامات بھی مکمل ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ نماز کا طریقہ تو یہی ہے جب پورے احکامات نازل ہو گئے کہ کس طرح نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ تو اصل نماز ہے، بعد میں سختی آئی ایسی بات نہیں ہے، نماز تو مکمل وہی ہے، لیکن عادت بنانے کے لیے اور اس میں رغبت پیدا کرنے کے لیے اب کوئی بھی حکم سرے سے جاری کر دیا جائے ایک ہی ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی نہیں کرے گا، ایک آدھ لوگ کر لیں گے، باقی یہ سب کے دماغ خراب ہو جائیں گے، یہ کیا اتنی سختی آ گئی، اتنی دیر بغیر بات کرے کے رہو، بغیر اشارہ کرے کے رہو، اپنا چہرہ خود نہیں پلٹا سکتے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، پیچھے رہو، ہاتھ باندھ کر رہو، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک قید کی طرح ہے گویا کہ۔ تو جب آہستہ آہستہ ان احکامات کو ظاہر کیا گیا، نازل نہیں کیا گیا، نازل تو پہلے ہی ہو گیا تھا، ان احکامات کو ظاہر کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جی عادت بننے کے بعد عادت بنانا ہے، تو جو اصل احکامات ہیں ان احکامات کو جب ظاہر کیا گیا تو جب اب تھوڑی سی اگر کسی کو پریشانی ڈالی جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اس کو، ہاں چلو ایک تھوڑا سا کام ہے، اشارہ نہیں کرنا ہے، چلو اشارہ کیا کرتے ہیں، زبان سے جواب دے لیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ختم۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ زبان سے بھی مت کرو، قرآن پڑھ رہے ہو تو اس کو کیا، یعنی تم اللہ سے مخاطب ہو، ایک آدمی آ کر آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس کا کیا جواب دو گے؟ اللہ کے دربار میں ہو، اللہ کو جواب دو۔ جب ایمان پختہ ہوتا ہے اور یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آدمی جب اس پر عمل کرتا ہے، تو اس طرح احکامات دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ظاہر کیے گئے نماز کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صرف انگلی سے جواب دیا، حالانکہ آپ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی جواب دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے کہ اب نماز میں جواب دینا نہیں ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنا نہیں ہے، زبان سے جواب دینا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حالت تھی اس میں سے تھوڑی سی تبدیلی کر کے بتلا دیا کہ میں تمہارا جواب دے دیا، یہ اشارہ کر کے بتا دیا کہ ہاں میں نے تمہارا جواب دے دیا۔ تو یہ ہے، تو اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ باہر کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں، یہاں تک کہ شاید آگے آئے یا نہ آئے، ایک مسئلہ اسی کے متعلق ہم بتا دیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کر ایک خوشخبری دے دی، آپ کو خوشخبری دے دی، آپ کے متعلق تھی یا کسی بھی متعلق تھی، آپ جوش میں آ کر سبحان اللہ کہہ دیے، نماز ٹوٹ گئی آپ کی۔ کیوں؟ آپ اللہ کی تعریف اپنی نماز میں نہیں کر رہے ہیں، اس خوشخبری کو سن کر گویا کہ اس آدمی کا جواب دے رہے ہیں، آپ اس آدمی کا جواب دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح استرجاع، یعنی اگر کسی نے آ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کر کسی کے انتقال کی آپ کو خبر دے دی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اگرچہ کہ قرآن کی آیت ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، جبکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، آپ کا دھیان اس کی طرف ہے۔ اس لیے نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اسی طرح پڑھنا ہے، ان ساری چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1190، اخبرنا محمد بن منصور المکی قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم قال قال ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل رجال يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيديه۔ زید بن اسلم سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، کچھ لوگ آپ کے سلام کے لیے گئے، صہیب آپ کے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے تھے سلام کے جواب میں، یعنی آپ کس طرح اشارہ کرتے تھے، کیا زبان سے آپ جواب دیتے تھے یا ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، کیا حالت ہوتی تھی آپ کی جواب دینے کی؟ صہیب نے کہا دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ابھی انگلی کی بات آئی، تو اس سے پہلے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جواب دے لیا کرتے تھے ہاتھ سے۔ دونوں ہاتھوں سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کوئی آیا تو اس طرح
اشارہ کر دیا، اس طرف سے کوئی آ رہا ہے اس کو اس طرح جواب دے دیا. ایسا نہیں کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، کا مطلب کوئی بھی ہاتھ جو قریب ہوتا اس سے اشارہ کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے والی جو حدیث ہم نے پڑھی، انگلی سے اشارہ کیا آہستہ آہستہ، کیونکہ احادیث میں تو یہ ترتیب سے نہیں لایا گیا کہ پہلے یہ آئی پھر اس کے بعد یہ آئی، اعمال کو دیکھا جائے گا. تو پہلے ہاتھوں سے اشارہ کیا، پھر اس کے بعد اوپر والی حدیث انگلی سے اشارہ کیا. تو یہ حالات ہے. حدیث نمبر 1191 اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا ابي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فرد عليه. عمار بن یاسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جواب دیا. حدیث نمبر 1192 اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم ادركته وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت علي آنفا وانا اصلي وانما هو موجه يومئذ الى المشرق. جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، میں جب لوٹ کر آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے میری طرف اشارہ کیا. جب نماز سے فارغ ہوئے مجھ کو بلایا اور فرمایا تو نے ابھی مجھے سلام کیا تھا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے جواب نہ دے سکا. تو یعنی اس سے پہلے وہ یہ حکم تھا کہ جواب دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے ہوئے تھے جبکہ قبلہ بدل گیا ہو. حدیث نمبر 1193 اخبرنا محمد بن هاشم البعلبکی قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن عمرو بن الحارث قال اخبرني ابو الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو يسير مشرقا او مغربا فسلمت عليه فاشار بيده ثم سلمت عليه فاشار بيده فانصرفت فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فاتيته فقلت يا رسول الله اني سلمت عليك فلم ترد علي فقال اني كنت اصلي. یہاں پر اور صراحت آ گئی. حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہیں بھیجا، یعنی کام سے. جب میں لوٹ کر آیا آپ سواری پر جا رہے تھے پورب یا پچھم کی طرف، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف. میں نے سلام کیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر میں نے سلام کیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا. میں لوٹ گیا تو آپ نے پکارا، یعنی نماز کے بعد، اے جابر. لوگوں نے بھی پکارا اے جابر، اور میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اب نماز میں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے سلام کے. باب نمبر 736 النہی عن مسح الحصى فی الصلاۃ. نماز میں کنکریاں ہٹانا یہ منع ہے اور اس سے روکا گیا ہے. اس سے پہلے بھی حدیثیں آئی ہیں. پہلے جب ابھی مسجد کچی تھی اور مصلی بھی ابھی کچے تھے اعمال کے اعتبار سے، تو یعنی نمازی جب جیسے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی نماز میں، تو اس وقت کنکریاں چونکہ بہت تکلیف ہوتی تھی، فرش بھی پکی نہیں تھی اور بڑے بڑے کنکر ہوتے تھے جو پیشانی پر چپ جاتے تھے، تو ان کو ہٹانے کی گنجائش تھی. حدیث نمبر 1194 اخبرنا قتيبة بن سعيد والحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه. کتنی بہترین بات ہے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز میں ہو تو کنکریاں نہ ہٹائے، اس لیے کہ رحمت اللہ کی اس کے سامنے ہوتی ہے. یعنی تربیت کا انداز بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکم صادر فرما رہے ہیں تو ایک وجہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اس وجہ کی وجہ سے ان کو وہ عمل زیادہ بھاری نہ لگے، زیادہ پریشانی والا نہ لگے. اب آپ ایک چھوٹے سے آرام کے لیے کنکریاں چبھ رہی ہیں پیشانی پر، اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کنکریوں کو ہٹا رہے ہیں. ایک عام بات ہے، انسان کی فطرت ہے، پریشانی کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان. تو اب یہ آسانی ہے اور یہ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو برداشت کرنے کا حکم دیا ان کو. کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ. جب نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے.
تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت زیادہ بڑھ کر ہے یا یہ سجدے میں جانے کے بعد جو تمہیں چھوٹی سی ایک آسانی سہولت اور ایک سہولت مل جاتی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا انداز بھی اچھا اختیار کیا تھا، اور ہر تربیت کے وقت آپ نے کوئی نہ کوئی وجہ بیان کی تاکہ اس وجہ کی وجہ سے اور اس عمل کی وجہ سے ان کو وہ پریشانی زیادہ بڑی نہ لگے۔ اس لیے تو یہ تربیت کا ایک انداز ہے، جب بھی کسی کی تربیت کی جائے تو صرف کسی کام سے روک دینا نہیں چاہیے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایک وجہ بتانا چاہیے اور اس میں ایک سہولت پیدا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سامنے والے کو اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ باب نمبر 737 الرخصۃ فیہ مرۃً، ایک بار کنکریاں ہٹانے کی اجازت، جس کو عمل قلیل کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا سا کام۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا ہے کہ چھوٹا سا کام اگر کر لیں آپ تو اس سے کوئی ممانعت نہیں، یعنی اس سے نہیں روکا گیا ہے۔ اب آپ ہٹاتے ہی جا رہے ہیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر اگر آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 3 مرتبہ کھجا رہے ہیں آپ، اتنی دیر کھجائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا گیا، یعنی اتنا وقت لگ گیا کھجانے میں، اور اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں آپ کو کھجانے کی، پھر بھی آپ کھجا رہے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ضرورت ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھجانا چاہیے، اتنا ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم پہلے حدیث بیان کریں گے، اس کے بعد تھوڑے سے اور مسائل بھی بتائیں گے۔ حدیث نمبر 1195 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان كنت لا بد، یہ بات یاد رکھیے، ان كنت لا بد فاعلا فمرة۔ معیقیب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یعنی مجبور ہو، ان كنت لا بد تیرے لیے ضروری ہو، فاعلا وہ کرنا، یعنی کنکریاں ہٹانا بہت ہی زیادہ ضروری ہو، فمرۃً تو ایک مرتبہ۔ ان كنت فاعلا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ اگر تمہیں وہ کرنا ہی ہے تو ایک مرتبہ کرو، لیکن آپ نے فرمایا ان كنت لا بد فاعلا، یعنی بہت ہی ضروری ہے تو ایک مرتبہ کر سکتے ہو۔ تو اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، جیسے کہ دور جدید میں، یعنی ان حالات میں، ان دنوں میں، جیسے مثال کے طور پر فون ہے، موبائل، آپ نے فون سائلنٹ پہ نہیں کیا، نماز میں لگ گئے، اب آپ کا فون آ رہا ہے، آپ کے فون کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، خشوع خضوع ختم ہو رہا ہے، دھیان ختم ہو رہا ہے نماز کا، تو اس وقت آپ تھوڑے سے قلیل وقت میں یعنی چھوٹے سے ایک وقفے میں آپ اپنا فون نکال کر یا تو فون سائلنٹ پر کر دیں یا پھر اس کو آف کر لیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی وہ کام کریں۔ اور یہ نکال کر کرنا بہت بڑا کام ہے، اگر آپ کے جیب میں ہے اوپر یہ، تو آپ اوپر ہی سے جیسے کوئی بٹن دبا دیں اندازے سے، اگر بڑا فون ہے تو سائڈ سے جو والیوم کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبا دیں، سائلنٹ پر ہو جائے گا، اور چھوٹا فون ہے تو اندازہ لگ جاتا ہے کہ کس طرف کون سا بٹن ہے، آپ اینڈ کا بٹن دبا دیے تو فون کٹ ہو جاتا ہے یا سائلنٹ پر ہو جاتا ہے۔ تو عمل قلیل، چھوٹے کام سے آپ اس طرح یہ نماز میں گنجائشیں حاصل کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 738، لیکن لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا، بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ فون نکالتے ہیں اور فون نکال کر مکمل طور پر اس کو دیکھ کے کٹ کر کے پھر اس کے بعد فون کو سوئچ آف کرتے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک بات اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کو کہ نماز میں ایسا کام کرنا یا اتنی دیر کام کرنا کہ دوسرا دیکھنے والا آدمی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا آدمی آپ کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، آپ کی نماز فاسد، یعنی ٹوٹ جائے گی آپ کی نماز۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے، یعنی آپ نے اشارے سے اس طرح کر دیا، وہ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ نماز میں ہے، تو پھر آپ کی نماز ہے، یعنی آپ کی نماز قائم ہے، ٹوٹی نہیں۔ آپ لے کر رہے ہیں بلا ضرورت، یا اتنا آپ اس کے علاوہ بھی تھوڑے سے وقت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نکال کے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، یعنی فرض بھی آپ کا نہیں رہا،
یہ مطلب فرض بھی آپ کا نہیں رہا، واجب العادت تو دور کی بات، فرض بھی آپ کا نہیں رہا، یعنی آپ نماز سے ہی نکل گئے تو اثر نو یعنی پھر سے نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس طرح کی احادیث کو لے کر لوگ بہانہ بناتے ہیں، گنجائشیں نکال لیتے ہیں، نکالنا نہیں چاہیے، جتنا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کئی مسائل کو آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں، مسائل بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے گنجائشیں زیادہ نہیں نکال سکتے آپ، کیونکہ یہ جو گنجائشیں دی جا رہی ہیں پہلے ہی مجبوری کے تحت دی جا رہی ہیں، اب مجبوری نہیں ہے پھر بھی مجبوری لا رہے ہیں آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ ان کنت لا بد فاعلا بہت ذہن میں رکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ضروری ہے تو تب تم کر سکتے، وہ بھی کتنا، فمرتن، ایک مرتبہ، ایسا ہٹا دیا ختم۔ تو نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ باب نمبر 738 النہی عن رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے سے ممانعت، یعنی آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور کسی بھی طرف نگاہوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1196 اخبرنا عبداللہ بن سعید و شعیب بن یوسف عن یحییٰ وهو ابن سعید القطان عن ابن ابی عروبۃ عن قتادہ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك ونتخلص ابصارهم۔ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے سختی کی اس سلسلے میں اور فرمایا باز آئیں یہ لوگ اس حرکت سے، ورنہ اتنی بڑی دھمکی دیکھیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بینائی ختم ہو جائے گی، اندھے ہو جائیں گے۔ اس کا بھی اندیشہ ہے، خطرہ ہے، بالکل ڈر ہے اس کا کہ اگر آپ نماز میں آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے، جو روشنی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی، تو کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح ہونا، بددعا ہے یہ۔ تو نماز میں خشوع خضوع سے رہنا چاہیے، اور نماز میں آپ کی نگاہ کہاں رہنی چاہیے اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا آپ کو، اس سے پہلے والی ہی جو نشست گزری ہے اس میں بتایا، پھر ایک بار بتا دیتے ہیں مختصر طور پر کہ جب آپ قیام میں ہوں یعنی کھڑے ہوئے ہوں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، اور جب آپ رکوع میں ہوں تو آپ کی نگاہ آپ کے قدموں پر ہونا چاہیے، اور جب آپ سجدے میں ہوں تو آپ کی نگاہ آپ کی ناک کی طرف یعنی بالکل نیچے ہونی چاہیے، اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ کی نگاہ گود میں ہونی چاہیے۔ یہ نگاہ رکھنے کے طریقے ہیں، اور نماز میں خشوع خضوع لانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس طرح کی جو بددعائیں ہیں، جو دھمکیاں ہیں، ان سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 1197 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبید الله ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرفع بصره الى السماء ان يلتمع بصره۔ عبید اللہ ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنی آنکھیں آسمان کی طرف نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بینائی ختم ہو جائے، جاتی رہے۔ باب نمبر 739 التشدید فی الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1198 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت ابا الاحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس انه سمع ابا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد قائما في الصلاة ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ جل جلالہ متوجہ رہتا ہے بندے کی طرف جب تک وہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، جیسے اس سے پہلے گزری حدیث فإن الرحمة تواجهه، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور کب تک؟ جب تک وہ نماز میں رہتا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا، جب تک ادھر ادھر نہیں دیکھتا اللہ کی رحمت اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے کنکریاں ہٹانے سے ممانعت کر دی گئی اور ادھر ادھر دیکھنے سے بھی ممانعت کر دی گئی، یعنی روک دیا گیا۔ اگر مجبوری کی حالت ہے، جیسے مثال کے طور پر گردن میں درد ہو رہا ہے، آپ نے اس طرح کر لیا، کوئی اور دوسری مجبوری ہے، سخت تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے آپ کو کسی طرح، تو وہ الگ، مجبوری کی حالت الگ ہے، لیکن عام طور پر ایسے نہیں کرنا چاہیے۔
ادھر ادھر منہ پھیرتا ہے. جب منہ پھیرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے. تو فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انصَرَفَ عَنْهُ, جب مصلی اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. حدیث نمبر 1199. اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدہ عن اشعث ابن ابی الشعثاء عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس یختلسه الشیطان من الصلاة. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں التفات کرنے کے بارے میں, یعنی ادھر ادھر دیکھنے کے سلسلے میں نے پوچھا, تو آپ نے فرمایا یہ اچک ہے شیطان کی, یعنی شیطان کا وسوسہ ہے جو اچک لیتا ہے نماز سے. یعنی یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے جو ایک نمازی کے دل میں شیطان ڈالتا ہے. ادھر ادھر دیکھے گا نمازی نماز میں, جیسے مثال کے طور پر ایسے دیکھا تو اس کو کوئی دوسری چیز وہاں پر نظر آئے گی, کوئی آدمی نظر آئے گا جو کسی دوسرے کام میں لگا ہوا ہے, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو بچے نظر آئیں گے, کوئی بھی چیز نظر آئے گی, اب اس کی طرف دھیان جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایسے دیکھا, آپ کو کرسی نظر آئی, اب کرسی کی طرف دھیان آپ کا, اب کرسی کے بارے میں آپ سوچیں گے. تو یہ شیطان کے وسوسے اور اس کے حربے ہیں, یعنی اس کی سازش ہے, اس کی کوشش ہے کہ کس طرح نماز سے نمازی کو ہٹا دیا جائے, ذہن کو ہٹا دیا جائے, اس کے اللہ کی طرف سے اس کو ہٹا دیا جائے اور اللہ کی رحمت کو اس سے ہٹا دیا جائے. یہ اس کے حربے ہیں, اس کے دھوکہ ہے یہ شیطان کا. حدیث نمبر 1200. اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو, یعنی بالکل وہی حدیث اس دوسری سند سے روایت کی گئی ہے. حدیث نمبر 1201. اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائیل عن اشعث ابن ابی الشعثاء عن ابی عطیہ عن مسروق عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ, یعنی اس روایت سے وہی حدیث بیان کی گئی ہے. حدیث نمبر 1202. اخبرنا ہلال بن العلاء ابن ہلال قال حدثنا المعافى ابن سلیمان قال حدثنا القاسم وهو ابن صعن یا معن عن الاعمش عن عمارہ عن ابی عطیہ قال قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشیطان. حضرت عائشہ سے روایت ہے, وہی حدیث ہے. ابو عطیہ سے روایت ہے, حضرت عائشہ نے کہا التفات نماز میں, یعنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک ہے جو شیطان ڈالتا ہے. باب نمبر 740. الرخصہ فی الالتفات فی الصلاۃ یمینا و شمالا, نماز میں ادھر ادھر یعنی دائیں اور بائیں دیکھنے کی اجازت, رخصت مجبوری کی حالت میں وغیرہ, یا پہلے کی بات ہو. حدیث دیکھیں سمجھ میں آئے گا. باب نمبر 740. الرخصۃ فی الالتفات فی الصلاۃ یمینا و شمالا, نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت. حدیث نمبر 1203. اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابی الزبیر عن جابر انہ قال اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلینا وراءہ وهو قاعد وابو بکر یکبر یسمع للناس تکبیرہ فالتفت الینا فرآنا قیاما فاشار الینا فقعدنا فصلینا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان کنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم ان صلى قائما فصلوا قیاما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. حضرت جابر سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی کھڑے ہو کر, اور آپ بیٹھے تھے, اور ابو بکر تکبیر کی آواز لوگوں کو سناتے تھے. آپ نے ہماری طرف دیکھا تو ہم کھڑے تھے, آپ نے اشارہ کیا, ہم بیٹھ گئے, اور بیٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا تم اس وقت فارس اور روم والوں کا کام کر رہے تھے, یعنی ان جیسا عمل کر رہے تھے. وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں, ایسا مت کرو, بلکہ اپنے اماموں کی پیروی کرو. اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اور جو بیٹھ کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اس کے سلسلے میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں اس سے پہلے حدیث بھی گزری ہے, تشریح بھی گزری ہے, لیکن یہاں پر ایک بات جو باب کے سلسلے میں بتائی جائے وہ یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کب جائز ہے, جب کہ مجبوری ہو, کیونکہ یہاں پر بھی مجبوری تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ تک نہیں پہنچ رہی تھی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر, یعنی آپ نے بھی تکبیر کہہ کر مڑ کر دیکھا کہ کہیں صحابہ دوسرے عمل میں تو نہیں ہیں, یعنی جیسے رکوع میں ہیں تو وہ کھڑے ہی ہوئے ہیں, یا بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے کے صحابہ آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کے اعمال, نماز کے ارکان
صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے، تو شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا مڑ کر دیکھا تو صحابہ دوسرے عمل میں تھے، جبکہ یہاں پر دوسرا عمل چل رہا ہے. تو مجبوری کی اگر حالت ہو تو ایسی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن سینہ نہیں کرنا چاہیے، سینہ قبلے سے نہیں پھرنا چاہیے، نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر ایک بات اور یہاں پر یہ بتا دیں کہ عام طور پر جو اس طرح دیکھا جاتا ہے، قبلے کی طرف سینہ آپ کا ہو تو یہ مکروہ ہے، آنکھوں کو پھیرنا اور اسی طرح چہرے کو پھیرنا یہ مکروہ ہے. اور اگر آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا تو پھر آپ کی نماز ہی ختم ہو جائے گی. تو مجبوری کی حالت میں آپ اپنے چہرے کو پھیر سکتے ہیں. حدیث نمبر 1204 اخبرنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن ابي هند عن ثور بن زيد عن اكرمه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا ولا يلوي عنقه خلف ظهري. بات آ گئی. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں دیکھتے لیکن گردن اپنی پیچھے نہ پھیرتے. گردن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف اس طرح یعنی بالکل نہ موڑ دیتے تھے، صرف اس طرح تھوڑا سا موڑ کر دیکھ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. باب نمبر 741 قتل الحیہ والعقرب فی الصلاۃ. نماز میں سانپ اور بچھو کو مارنا جبکہ ان کی وجہ سے آپ کو کسی تکلیف کے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو سانپ اور بچھو کو آپ مار سکتے ہیں. حدیث نمبر 1205 اخبرنا قتیبہ بن سعید عن سفیان وهو ابن زریع عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن زمزم ابن جوس عن ابی ہریرہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الاسودین فی الصلاۃ. ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا سانپ اور بچھو کے مار ڈالنے کا نماز میں. اگر اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہو، ایذا پہنچتی ہو، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہو، جان کا خطرہ ہو تو آپ بالکل نماز چھوڑ کر سانپ اور بچھو کو مار سکتے ہیں کیونکہ وہ زہریلے ہیں، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. فقہاء نے بھی اجازت دی ہے. اگر وہ اپنی طرف سے جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر وہ آپ کی طرف آ رہا ہے یا بچہ ہے مثال کے طور پر آپ کی طرف تو نہیں آ رہا ہے، سانپ گیا کمرے میں، آپ نے دیکھا کہ ادھر بچہ ہے یا کوئی نابینا ہے یا کوئی شخص سویا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں جب اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ڈر ہو تو آپ فوراً اپنی نماز توڑ دیں اور جا کر اس کو مار دیں یا اس کو وہاں سے بھگا دیں. تو یہ آپ کو اجازت ہے. کوئی بھی نہیں ہے، سانپ اپنے راستے سے جا رہا ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے تو آپ اپنی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. حدیث نمبر جی اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. نصاب اہل خدمت شریعہ میں جی مولانا مفتی محمد امیر الدین صاحب جو جامعہ نظامیہ کے ایک بہت بڑے ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور نصاب اہل خدمت شریعہ کی ویڈیو ریکارڈنگ مکمل جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام ہو چکی ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا تو مولانا مفتی محمد امیر الدین صاحب قبلہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ آپ نماز کی حالت میں جی یا پھر آپ خطبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے گڑھا ہے اور ایک نابینا شخص جا رہا ہے اور اس میں گر جانے کا خطرہ ہے. جی وہ مسائل اگر نماز نہیں توڑیں گے تو وہ جو ہے گر جائے گا، اس کو نقصان پہنچے. یہاں تک کہ آپ کو گناہ ہوگا اس کا، یعنی ایک جان اگر چلی جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی تو آپ کو یہ وہاں ہے کہ نماز آپ کو توڑنے کی اجازت نہیں، نماز توڑنا آپ کے لیے ضروری ہے. وہ یہ آپ کے لیے اجازت تھی اور وہ نماز توڑنا آپ کے لیے واجب ہے. اگر کوئی نابینا جا رہا ہے، سامنے گڑھا ہے، کنواں ہے، بولی ہے تو وہاں جانا آپ کی نماز توڑنا ضروری ہے اور جا کر اس کو بچانا بھی ضروری ہے. بعض اوقات بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی جا کر گر جاتے ہیں، یا پاگل ہے پتہ نہیں ہے اس کو، جا رہا ہے سامنے گڑھا ہے، معلوم ہی نہیں اس کو بیچارے کو گڑھا کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. کوئی بھی چیز جس سے جان کا خطرہ ہو یا جسم کو نقصان پہنچنے کا نقصان ہو یا شدید درد وغیرہ، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، اس طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا چہرے پر مار لگ جائے، تو اس طرح کا جو نقصان ہے جسمانی اعتبار سے اس طرح نقصان ہونے کا ڈر ہو تو فوراً آپ اپنی نماز چھوڑ دیں اور پھر جا کر اس کو بچائیں. یا اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے والدین ہیں، بیمار ہیں، دوا کی ضرورت ہے ان کو اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اگر وہ فوراً دوا نہیں لیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے، یعنی ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی جیسے دمے کا جو ہوتا ہے فوراً دمہ چڑھتا ہے تو ان کا جو ہوتا ہے وہ انہیلر جس کو کہا جاتا ہے وہ
فوراً انہیں ہونا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں دیا جائے ان کو تو ان کی سانس رک جاتی ہے اور اس سے ان کے مرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے فوراً آپ نماز اپنی توڑیں اور جا کر ان کو جو بھی انہیلر ہے اور اسی طرح ان کی جو ضرورت کی چیز ہے ان کو فوراً دے دیں. پانی مانگے, کوئی مثال کے طور پر کھانا کھا رہا ہے, کھانا اٹک گیا گلے میں اور وہ لے نہیں سکتا, مثال کے طور پر لنگڑا ہے یا نابینا ہے, اس کو دکھتا نہیں, پانی مانگ رہا ہے, اگر پانی نہیں پی گیا تو مرے گا. ایسی حالت میں آپ اپنی نماز توڑیں اور فوراً اس کو پانی دے دیں. تو اس طرح کی جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس طرح آپ اپنے اندازے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر, لیکن ضروری یہ ہے کہ یا تو جان کا خطرہ ہو یا پھر جسم کو شدید یعنی زیادہ نقصان پہنچنے کا ڈر ہو. تو ایسی حالت میں ایسا نہیں کہ کوئی بھی دوست آگے آپ کو بلا رہا ہے, آواز دے رہا ہے گھر کے باہر سے, آپ نے اسی کو ضروری سمجھ لیا اور نماز توڑ دی, گناہ ہوگا. ہر چھوٹی چھوٹی بات کو آپ مجبوری نہیں بنا سکتے. حدیث نمبر 1207. اخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامته فاذا سجد وضعها واذا قام رفعها. ابو قتادہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ, اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ ہم نے اس میں بتایا تھا کہ امامہ جو ایک لڑکی تھی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لیا کرتے تھے. بات آئی آپ نماز پڑھ رہے تھے, وہ حامل امامہ, اور وہ امامہ کو یعنی آپ کی نواسی تھی اس کو اٹھائے ہوئے تھے, اپنے جسم پر رکھے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اس کو رکھ دیتے کہیں وہ گر نہ جائے. پیٹھ پر لیے ہوئے تھے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مونڈے پر بٹھایا تھا اس کو, تو آپ جب سجدہ کرتے تو اس کو رکھ دیتے. وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا, اور جب آپ قیام کرتے یعنی اٹھ کھڑے ہوتے تو پھر اس کو اٹھا لیا کرتے تھے. چھوٹا سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. تو چھوٹے سے عمل یا مجبوری, کیونکہ یہاں پر مجبوریاں بتائی جا رہی ہیں. اور یہ باب جو بیان کیا جا رہا ہے, یہ باب کس کے, یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے کس کے متعلق بیان کی گئی کہ قتل الحیہ والعقرہ فی الصلاۃ, نماز میں زہریلی چیز کو مارنے کی جو اجازت ہے اس کے باب کے, یعنی اس باب کے تحت یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے. تو اس سے ایک بات اور بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو جو آپ کی نواسی تھیں اگر چھوڑ دیتے نیچے تو شاید جان کا خطرہ تھا, کوئی بھی نقصان تھا, جیسے کیونکہ کیڑے مکوڑے بھی پھرا کرتے تھے, کیونکہ وہاں پر فرش بھی پکا نہیں تھا, جی فرش پختہ نہیں تھا, مٹی ہوا کرتی تھی, کوئی بھی کیڑا نکل گیا, مکوڑا نکل گیا, یا اس مٹی میں سے بچھو ہی نکل جائے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر ریتی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر بچھو ہوتے ہیں, تو سانپ وغیرہ بھی اپنی بل بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو جو آپ کی نواسی تھی, چھوٹی سی لڑکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اتھر پر لے کر نماز پڑھا کرتے تھے. حدیث نمبر 1208. اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن ابي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي قتادة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل امامه بنت ابي العاص على عاتقه فاذا ركع وضعها فاذا فرغ من سجوده اعادها. وہی بات ابو قتادہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ امامت کرتے تھے لوگوں کی, اور اٹھائے ہوئے تھے امامہ بنت ابو العاص کو. ابو العاص یہ آپ کے داماد تھے, غالباً یہ حضرت رقیہ یا حضرت زینب کی شوہر ہیں, کو یعنی حضرت امامہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. جب رکوع کرتے تو بٹھا دیتے, جب سجدے سے فارغ ہوتے, اس سے پہلے بات آئی جب سجدہ کرتے تو بھی آپ اس کو رکھ دیتے, اور جب اٹھ جاتے تو اپنے اوپر بٹھا لیتے تھے. اس آخری باب ہے, باب نمبر 742. المشی امام القبلہ خطن یسیرتن, قبلے کی طرف ایک قدم یا تھوڑا سا آگے بڑھنا, اس کی اجازت. حدیث نمبر 1209. اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان ابو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں نے دروازہ کھلوایا, آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے, اور دروازہ قبلے کی طرف تھا, تو آپ داہنی طرف چلے یا بائیں طرف, اور دروازہ کھولا, پھر نماز پڑھنے لگے.
یعنی تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں. تو اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ آپ نفل نماز میں تھوڑا سا کام کر سکتے ہیں. کام کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا سا، جیسے مثال کے طور پر پیچھے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا آگے نہیں ہٹیں گے تو پھر آپ کے سامنے سے جانا پڑے گا، ضروری بھی ہے، تو آپ تھوڑا سا آگے ہٹ سکتے ہیں قبلے کی طرف. اور لوگوں کو گناہوں سے یہ بھی بچانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک حدیث آئی تھی کہ اگر گزرنے والے کو یہ پتہ چلے کہ گزرنے سے زیادہ، یعنی گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور وہ 40 دن تک رک سکتا ہے اگر وہ گناہ معلوم ہو جائے تو اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ سے بھی آپ بچانے والے ہوں گے، ان سے ایک ہمدردی بھی ہو جائے گی اور آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، اس میں ایک جیسی احادیث سے مسائل نکلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور یا دو شخص، یعنی دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں. اب کوئی تیسرا شخص آ گیا یا چوتھا شخص آ گیا، اسی طرح لوگ بڑھ رہے ہیں، تو آپ چونکہ امام ہیں، اگر جو امام ہے درمیان میں، وہ امام آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ حکم اس سے پہلے احادیث میں آیا 2 ہوں تو ایک دائنی طرف ایک بائیں طرف کھڑا ہو جائے، 3 ہوں تو ایک امام بن جائے. تو آپ 2 تھے، ایک تیسرا امام تھا درمیان میں، لوگ بڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بھی اجازت اس سے نکلتی ہے اور فقہاء نے نکالی بھی ہے اور اس طرح کے مسائل بیان بھی کیے ہیں. جی، دھکا دیے بغیر ہی اگر آپ کو کوئی بڑھا رہا ہے تو وہ تو خیر الگ ہی بات ہے. اگر نہیں بڑھا رہے ہیں، آپ کو دھکا بھی نہیں دے رہے ہیں، آگے بڑھنے کا اشارہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تب بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو چونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خود بخود آگے بڑھ گئے تھے. اور یہ عمل قلیل ہے، یعنی چھوٹا سا کام ہے اس سے نماز میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ سجدے کی جو جگہ ہے آپ کی، اس سے آگے نہ بڑھیں. اگر اس سے آگے آپ بڑھ جائیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم آپ کی. سجدے کی جگہ سے اگر آپ بڑھ جائیں گے تو آپ کا آخری جو سجدے کی جگہ ہے جہاں پر آپ پیشانی رکھ رہے ہیں، وہاں تک آپ بڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں بڑھ سکتے. مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. جی، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جی نہیں.